کی جو قانونی نظام ہے, جو آپ کا عدالتی نظام ہے, جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں, اس کے جو سہولت کار ہیں, اس کے جو منصوبہ ساز ہیں, جب وہ ان کو ڈھیل دے گا, جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے, تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے, اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں, یہ فاشسزم ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ مزید پھیلے گی. دیکھیں 9 مئی کے بعد جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے, ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں, ان کو گولی مار دیتے. چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری, اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے. یہ آپ کے سامنے یہ بیانیہ چلایا ہے یا نہیں چلایا گیا؟ دنیا نیوز سے سر آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, لگتا ہے کہ یہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی, تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بنوں میں, اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے, شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے. وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر, اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے. آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے, کیا یہ واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعہ پیش آیا, یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے سر؟ ٹھیک, اس پہ اپنا طارق وہ جو اس کی آئی تھنک وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے, وہ تھوڑے ارینج کریں, منگوائیں, تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. دیکھیں یہ جو ہے اپنا 15 جولائی کو صبح کے ٹائم پہ یہ دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا, اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا بھرپور جواب دیا. تو انہوں نے جو ایک وہیکل بورن آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی, اور دین انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا, اور پھر وہ ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے. اور جب وہ وہیکل بورن آئی ڈی تھی اس میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, جس میں ایک فرنٹری کنسٹیبلی کا لڑکا بھی تھا, شہید ہوا. ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے, تو اس میں الحمدللہ بڑی ہمت سے, بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے وہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر دیا. اور وہ جو ہمت اور جوان مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں, اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپاہی سبحان ہے, اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیڈ پہ ڈال دیا تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو, ساتھی بچ جائیں, لوگ بچ جائیں. تو دس از دی اسٹینڈرڈ آف دی رسپانس اینڈ دی ویلر جو وہاں دیا گیا. یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی, اور وہ جو فائرنگ ہے, ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے. انتظامیہ نے کے ساتھ کی بات چیت, انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا, یہ ہوگا, ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے. لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے, اور ان میں سے 1500 سے 2000 کے قریب وہ جو روڈ ہے, اور یہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں, جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بورن کا, اس روڈ سے گزرے. انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف نعرے بازی کی, پتھراؤ کیا. اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے, دے فائرڈ, جس سے لوگ زخمی ہوئے. اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو کنات جو لگی ہوئی تھی, ایک عارضی دیوار, اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی, اس کو بھی گرایا. اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے, جو سرکاری گودام تھا راشن کا, اس کو لوٹا بھی, اس کے اندر بھی لوگوں نے گھس کے لوٹے. ٹھیک, اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ 29 لوگوں میں فائرنگ کی جاتی, تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے, گھی, بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ اور اس واقعے سے, اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور تقریباً لگ بھگ جو مرکزی مقام تھا, وہاں پہ بھی کچھ مسلح لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی, اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ.
جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر ایس او پی ایز پر آرڈرز تھا. دیکھیں 9 مئی کے بعد جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے, ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی, ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں, ان کو گولی مار دیتے. چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے. یہ آپ کے سامنے یہ بیانیہ چلایا یا نہیں چلایا گیا؟ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اف دیر از اے وہ ملٹری انسٹالیشن ہے, بڑے کلیئر اس میں نیچے, اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے, آفیسرز نے اپنے آپ کنڈکٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے. اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے. اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جس طرح پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا. تو انہوں نے اس کے مطابق ایریل فائر کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مارنا وہ آپ دیکھیے گا, میں آپ کو کلپ وہ منگوائیں, اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دی ایشو از اوور ہیئر از کہ یہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے, جو آپ کا عدالتی نظام ہے, جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں, اس کے جو سہولت کار ہیں, اس کے جو منصوبہ ساز ہیں, جب وہ ان کو ڈھیل دے گا, جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے, اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں, یہ فاشسزم ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ مزید پھیلے گی. اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے, رائٹ کنٹرول ہے, یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں, تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی, پولیس کی, صوبائی حکومت کی ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا, بنو کا ہوا, اور واقعات ہیں, وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے, اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے, بالکل ہونا چاہیے. آپ مارچز کریں, امن مارچز کریں, پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف, نکالیں مارچز ان 8 شہیدوں خلاف فوج کے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کا جو اس دن شہید ہوئے, ان 3 معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز, وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھیں, جن کو ان خارجی فتنوں نے, ان خارجیوں نے, دہشت گردوں نے بھول کے رکھ دیا, نکالیں ان کے لیے, مارچ کریں